अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामील इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, हफीज़ जालंधरी का एक शेर है कि जाने कब मौसम मेहरबां हो, कब समा बदले, आओ कुछ कर दिखाएं इन्हीं हालात के साथ। हम जानते हैं कि पिछले साल डेढ़ साल से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने एक ज़बरदस्त हैजानी कैफियत पैदा कर रखी है, लेकिन इतने में पूरी दुनिया की सरकारों की तरह हमारी सरकार ने भी एक फ़ैसला लिया कि कोविड चले ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन हमें डेवलपमेंट साइड को इग्नोर नहीं करना है। कोविड के बचाव से मुतल्लिक जितने भी इक़दामात हुकूमतों को करना चाहिए थी वो हो रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन है, या लोगों के अंदर इस वायरस के बारे में जानकारी पैदा करना है, या फिर तिब्बी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बूस्ट करना है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हमें डेवलपमेंट साइड को भी इग्नोर नहीं करना है। हमारा जो तरक्याती प्रोसेस है, अमल है, उसे साथ साथ चलाए रखना है। आज हम इसी सिलसिले में शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले में हैं, और बांडीपोरा ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, तामिल इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा बताएं कि जहाँ तक मुझे याद है, पहली जो लहर आई थी कोविड-19 की, उसमें बांडीपोरा ज़िला खासा मुतासिर हुआ था, लेकिन दूसरी लहर में हालात यहाँ पे कदरे बेहतर रहे, कंट्रोल में रहा। कैसे कर पाए आप ये? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब पहली जो लहर थी उसमें शुरुआत ही कही जाती है कि बांडीपुरा से हुई, क्योंकि पहले जो केसेस थे कुछ चंद वो यहीं से डिटेक्ट हुए, और जो मेन हमारे विलेजेस इम्पैक्ट हुए वो भी बांडीपुरा के हुए। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो एक्सपोजर भी मिल जाता है जो फील्ड टीम्स हैं, और आगे की तैयारी के लिए भी एक रास्ता समझ आ जाता है, नज़र आता है। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए, उसी पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हुए, इस साल का जो हमारा सेकंड वेव था उससे पहले तैयारियां मुकम्मल तौर पे की गई थी। और जैसा कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स रहे कि टेस्टिंग कंटिन्यू रखना है, और जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन पे जोर रखना है, और उसके साथ साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा पुश मिला वो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है। ये पिछले कई सालों से, जैसे कि आप जानते हैं, तामीर का काम इस पे चल रहा था, और वो पिछले साल कंप्लीट करके फंक्शनल बनाया गया, और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अहम स्टेप रहा हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। और उसमें जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, जब हमारा सेकंड वेव में पीक टच नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पे वो फंक्शनल हो चुका था, और हमारे 100 बेडेड एक्सक्लूसिवली ऑन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे। उसके अलावा हमारे पास भले ही वो कंसनट्रेटर्स हो या सिलेंडर्स हो, किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं आई, और हमने कोई ऐसा रश यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई कि ऑक्सीजन की कमी रही हो या उस तरह की कोई कमी रही हो, वही यहाँ पे रहा। और जो इलाज के लिए पेशेंट्स आते रहे, फोकस ये रहा कि सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए। अगर मैं आपको सही तौर पे आंकड़ा बताऊंगा तो हमारे सैम्पलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, और सैंपल से ये फ़ायदा होता है कि जितने जल्दी हमारे डिटेक्ट होते हैं जो केसेस हैं, उतनी जल्दी उनका इलाज शुरू होता है, और मोर्टेलिटी या सीरियस केस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो उसी पे जोर देते हुए हमारे जो आप बताएंगे कि आइडियल सिचुएशन में जो सैम्पलिंग टारगेट्स होते हैं, उससे डबल या ट्रिपल सैम्पलिंग यहाँ पे की जा रही थी। और उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन जैसे ही शुरू हुआ उस पर काफ़ी पुश दिया गया, और आज हमारा 45+ कैटेगरी में 97.7% ये वैक्सीनेटेड लोग हैं, और 18 to 44 कैटेगरी का भी वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं आपके मीडियम से ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जो लोग सेकंड डोज अभी जिनका टाइम है, जिनको लेना है, और जो रह गए हैं अभी 18 to 44 कैटेगरी में भी वैक्सीनेशन के लिए, वो ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। और हमारे कोई भी ऐसा कोई पेशेंट जो फुली वैक्सीनेटेड हो, हमने सीरियस होता हुआ नहीं देखा, और अगर कोई बाई चांस कोई पॉजिटिव हुआ तो वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ठीक भी हो गए। तो वैक्सीनेशन पे जो पुश रहा उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भले ही वो गुरेज हो, हाजिन का इलाका हो, सुंबल का इलाका हो या बांडीपुरा का इलाका हो, सब जगहों पे जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन से पंचायत लेवल कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, उनको यहाँ पे फंक्शनल भी कराया गया। तो जब जितना जल्दी इसमें इलाज मिल पाता है, उतनी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो पॉजिटिव होते भी हैं उनका रिकवरी का रेट बढ़ जाता है। तो हमारा रिकवरी रेट इस वक्त 97% है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है, जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी रेट 1% से कम ही आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी सैम्पलिंग जिस दर पे हो रही है वो एडिक्वेट है, और पॉजिटिव्स भी कम आ रहे हैं,
اور اگر کوئی پازیٹیوز آتے ہیں تو ہم اس ایریا کو کنٹینمنٹ زون بناتے ہیں، اور کنٹینمنٹ زون کی ریسٹرکشنز اور ایس او پی پہ پابندی لگانا، یہ اس پہ زور دینا یہ بہت زیادہ ضروری تھا، اور اسی سے مجھے لگتا ہے امپیکٹ یہ پڑا کہ ہمارا اسپریڈ جو رہا وہ ایک جو پیک کی ہم بات کرتے ہیں وہ گریجول رہا اور مینیجیبل رہا. اور ایس او پی کی ہے اگر ہم بات کریں گے تو میں پچھلے مہینے کی اگر آپ سے بات کروں گا تو مور دین 3 لاکھ اگر ہم فائن جمع کر رہے ہیں اور ہم انفورس کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ. سر یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ کل شام ایک نیوز میں نے کی تھی بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اور وہ بھی اسی کووڈ ریلیٹڈ، یہ کہ آپ نے دکانداروں کی جو ویکسینیشن ہے اس میں تیزی لانے کے لیے، یا جو ان کے وہاں دکانوں پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں انہیں ویکسینیٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کتنا کامیابی آپ کو ملی ہے، اور جو لوگ تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ابھی ویکسین لینے سے، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے ویکسینیشن ہیزیٹنسی ایک بہت ہی نارمل چیز ہے جو آ بھی جاتی تھی، شروعات میں ہم نے یہ چیز کا سامنا کیا، لیکن جب ہم نے جو ہمارے ایجوکیٹڈ لاٹ ہے اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھلے ہی یہاں کے سول سوسائٹی ممبران ہوں، شروعات تو ہم نے اپنے افسروں سے کی، میں نے خود ویکسینیشن لگوایا اور لوگوں میں یہ ہیزیٹنسی دور کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہمارے سول سوسائٹی کے سینئر لوگ ہیں اور کچھ امام حضرات ہیں اور دکاندار جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس میں خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، پہل کی. اور جو ہمارا فرسٹ راؤنڈ آف ویکسینیشن تھا اس میں آپ کو بتاؤں ہمارا مارکیٹ ہی سب سے پہلے کور ہوا. یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور میں بولوں گا یہ لوگوں نے بھی بہت سنجیدگی سے اس چیز کو اپنا رول نبھایا کہ انہوں نے ویکسینیشن لیا، تاکہ یہ جو باقی عوام جو جنتا ہے اس میں یہ جو ویکسین ہیزیٹنسی ہے وہ کم ہو سکے، اور وہی ہمیں دیکھنے کو ملا. ہمارا ابھی کوئی بھی ایسا دکاندار نہیں ہے جو ویکسینیٹڈ نہ ہو، اور بنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے کسی کو دکان کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باقی سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں اور جو امام حضرات ہیں وہ سارے ویکسینیٹڈ، ان کو ویکسینیٹ کرایا گیا، میکسیمم ویکسینیٹڈ ہیں. اور پھر محلے وائز ہر محلے میں کچھ ایک پرومیننٹ سٹیزنس رہتے ہیں، جب وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آئے، انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا، خود بھی ویکسینیشن کروایا، تو یہ شروعات میں ہی جو ہیزیٹنسی تھی یہ ہم نے دور ہوتے بھی دیکھی. اور ابھی اگر 97.7% ہمارا ویکسینیشن ہے تو یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ لوگوں میں سے ویکسین کا ڈر ایسا ابھی نہیں ختم ہے، ہو گیا، اور لوگ ویکسین کروانا چاہتے ہیں، کروا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمارا جو سینٹرز ہیں ان پہ ویکسینیشن چل رہی ہے. اچھا سر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ پہلے ہم ویٹ کریں کہ کورونا کب ختم ہو جائے تب ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، ڈیولپمنٹ پہ دھیان دیں گے. ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ فرنٹ پہ آپ ہمیں بتائیں جو ٹارگیٹس ہیں، جیسے روڈز کا میگڈیوائزیشن ہے، جل شکتی کے تحت ہمیں 2022 تک ہر گھر کے اندر نلکے کے ذریعے پانی پہنچانا ہے، یا باقی جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہے، ہیلتھ سیکٹر میں ہے، تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں لاسٹ ایئر بھی ہمارے جو ترقیاتی کام ہیں ان میں کوئی ایسی کمی دیکھنے کو نہیں ملی، اور وہ جو ہمارے ٹارگیٹس تھے ہم نے اچیو کیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر ہم نے میگڈمائزیشن میں 100 کلومیٹر سے زیادہ میگڈمائز کیا، جو کہ ایک یہاں کا ریکارڈ ہے، بانڈی پورہ کا ریکارڈ ہے. آج سے پہلے کبھی اتنے زیادہ میگڈمائز نہیں ہوا تھا. تو یہ کووڈ کے چلتے اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کیا، لاک ڈاؤن کے بیچ. اس سال ہمارا جو میگڈمائزیشن کا ٹارگیٹ ہے پی ایم جی ایس وائی کا 100 کلومیٹرز ہے، آر این بی کا 70 کلومیٹر ہے، اور ان بیکن کے تھرو بھی، بی آر او کے تھرو بھی ہمارا 30 کلومیٹر ہے. تو لگ بھگ یہ میگڈمائزیشن پہ پش کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سال ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہ کمپلیٹ کرایا گیا، سی ایس سی حاجن بھی نیا بنا تھا اس کو بھی کمپلیٹ کرایا گیا. اور اسی کے ساتھ گجر بکروال ہاسٹل ہو یا پالیٹیکنک کا کام ہو یا اسی طرح کے باقی ڈگری کالج کے کام ہو، وہ سارے کے سارے چلتے رہے، اپنے اقدامات پہ کمپلیٹ کرایا گیا ان کو بھی. اور اس سال جو خصوصاً جو ٹارگیٹ ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایات ہیں کہ ہمارے جل جیون مشن کے اندر ہمیں 100% جو ہاؤس ہولڈ ان کو ٹیپ کنیکشن دینا ہے. تو لگ بھگ 13,000 ہمارے ایسے ہاؤس ہولڈ ہیں جو اس سے کور ہو جاتے ہیں اسکیم سے، اور لگ بھگ 30 فلٹریشن پلانٹ اس میں بنیں گے، اور 60 ہمارے سروس ریزروائرز بنیں گے. کافی انفراسٹرکچر اس میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں کئی ساری اسکیمس میں کام شروع ہو گیا ہے، کئی ساری اسکیمس لاسٹ اسٹیج پہ ہیں ٹینڈرنگ کے. تو مجھے امید ہے کہ یہ اس سال کے اینڈ تک، ہم فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک دیکھیں گے کہ ہمارے جو گھر ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں پانی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اریگیشن سیکٹر کی میں بات کروں گا تو ہم نے اس کا ایک امپیکٹ اسیسمنٹ بھی کروایا کہ ہر ایک اسکیم سے لگ بھگ جو میجر اسکیمز ہیں ان سے کتنے گھروں کو فائدہ ہوتا ہے، کتنے سولز کو فائدہ ہوتا ہے. تو جیسے اگر ہم ٹیپ واٹر کا میں نے آپ کو بتایا کہ 13,000 ہاؤس ہولڈ جو ہیں ہمارے وہ اس سے کور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے
سر ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا ہوں، بیکاز آئی ہیو 2 or 3 فرینڈس فرام بانڈی پورہ، وہ چاہتے ہیں کہ لائیو اسٹاک ریئرنگ جیسے شیپ ہے، ڈائری فارمنگ ہے، یا ہم فش پونڈس وغیرہ، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اس میں سروے بھی کروایا کتنے ہمارے ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو الگ الگ اسکیمز ہیں جو اس سال امپلیمنٹ ہوگی، اس میں ہمارے لگ بھگ 13,000 ہاؤس ہولڈس ہیں جن کو JJM کے تحت گھروں میں پانی دیا جائے گا. ہمارے 11,800 ایسی سولز ہیں جو اریگیشن سیکٹر کی اسکیم سے افیکٹ ہوں گی اور ان کو فائدہ ملے گا. 4,200 ایسی سولز ہیں جو RNB کے تھرو جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے اس میں امپیکٹ پڑے گا. ہمارے لگ بھگ 5,000 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو الگ الگ ایجوکیشن سیکٹر کی اسکیمس میں بھلے وہ اسکالرشپ ہو، ٹیکسٹ بکس ہوں، باقی چیزیں ہوں، وہ ان کو مہیا کرائی جائیں گی. 450 ہمارے اسٹوڈنٹس جو نئے پلے فیلڈ کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے اس میں فائدہ ملے گا. اور لگ بھگ 4,500 ہماری ایسی سولز ہیں جو ہمارے نئے ہیلتھ انفراسٹرکچر بننے جا رہا ہے اس سال، اسپیشلی جو ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز، جو سب سینٹرز بن رہے ہیں اور باقی جو اس میں اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ ملے گا. تو یہ سارے ہمارے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی اسکیمز ہیں، کہیں پہ بھی کسی کام میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی سلو ڈاؤن نہیں ہے، اور یہ پوری اپنی تیزی سے یہ کام چل رہے ہیں. اچھا سر، روزگار کے حوالے سے ہم بات کریں گے. حکومت ہمیں بار بار اس چیز کی یقین دہانی کراتی، بلکہ یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم ہر کسی شخص کو سرکاری نوکری فراہم نہیں کر سکتے ہیں. جو ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خود روزگار یونٹس قائم کریں. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کا سینیریو کیا ہے؟ جیسے ہمارے ڈائری فارمنگ ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ لینڈ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے اور کافی مواقع موجود ہیں. شیپ ریئرنگ ہے اور مگس بانی ہے، جیسے وہ بی ہائی وغیرہ ہم پالتے ہیں، یا مچھلی کے پونڈس وغیرہ آپ فراہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ بانڈی پورہ میں اس حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بالکل، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ ون آف دا مین فوکس ایریا ہے ہمارا، جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی، اور گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے اس پہ. اسی پہ روزگار کی جہاں تک آپ نے بات کی، ابھی ریسنٹلی ہم نے یہاں ایک روزگار میلہ بھی لگایا جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو باہر سے کمپنیز ہیں وہ آئیں، اور ہمارے جو ITI پالی ٹیکنک کے جو ٹرینڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکلڈ یوتھ جو ہیں، ان کو انگیج کیا جائے. تو اس میں کافی اچھی کمپنیز باہر سے آئیں، گڑگاؤں، دلی، اور ایون ساؤتھ سے بھی، فرام تمل ناڈو، فرام آندھرا، اس جگہوں سے بھی یہ کمپنیز آئیں، اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز نے یہاں پہ لوگوں کے ریزیومیز لیے، اور لگ بھگ جو ہمیں امید ہے کہ لگ بھگ 200 یوتھ اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے اف دے آر ولنگ ٹو جوائن. تو ان لوگوں نے اپنا ریزیومے سبمٹ کیا، اور بہت ہی بہترین طریقے سے ہیلدی ایک شروعات کی گئی. اسی کے تحت، اسی کے ساتھ ساتھ وہیں پہ یہ جو آپ اسکیمز کی بات کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ ڈیری ہو، فشریز ہو، شیپ ہسبینڈری، اینیمل ہسبینڈری کا سیکٹر ہو، ہینڈی کرافٹ ہینڈ لوم کا سیکٹر ہو، اس میں بھی انگیج کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمز ہیں ان کے لیے ہم بار بار اویئرنیس کیمپس کرواتے رہتے ہیں. اس میں بھی اس کا ایک حصہ بنایا گیا کہ جو لوگ اپنی جاب پا لیتے ہیں یا ان کو مل جاتی ہے تو بہت بہترین ہے، لیکن اگر جو خود سیلف سسٹین ماڈل پہ انٹرپرینور بن کے اگر لائف اسٹاک ریئرنگ یا ٹریڈیشنل ہینڈی کرافٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں اس میں بھی ہماری انرولمنٹ جاری ہے. اس میں خاص طور پہ اس بار جو پش مل گیا ہے ہمیں مشن یوتھ کی طرف سے اور ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ جو اسکیمز ہیں الگ الگ، اس میں ہم اسپیشلی جو ٹرائبل ایریاز ہیں اور جو یوتھ ہے اس کو کس طرح سے انکلکیٹ اور زیادہ کر سکیں، ان کو اور زیادہ پش مل رہا ہے. اور ڈیری یونٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے، شیپ یونٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے جو سبسڈی ہے اس پہ ہماری طرف سے یہاں پہ ایک سیل بنایا گیا ہے جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. جو بھی ایسی اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم خود اپلیکینٹ کے بہاف پہ ٹریک کر رہے ہیں تاکہ ان کو کہیں پہ بھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. زیادہ تر کہیں پہ کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے لون کے سینکشن ہونے میں، ایک ایسی چیز میں وہ پرابلم نہ آئے، اور ہم ہیلدی طریقے سے سارے ڈاکیومنٹس پہلے ہی ان کو گائیڈ کر کے کس طرح سے فائل بنانی ہے اپنی، کاؤنسلنگ ان کی کاؤنسلنگ کر کے وہ کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے ہمارا، بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے، وہ ٹورزم ہے. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بانڈی پورہ پورا ہی جو ہے یہ نیچرل بیوٹی سے پورا بھرا ہوا ہے، اور اس میں اسپیشلی جو ہمارا گریز کا جو علاقہ ہے اس میں کافی زیادہ پوٹینشیل ہے. تو ٹورزم کے ریلیٹڈ کچھ کیپسول کورسز آرگنائز کرائے جا رہے ہیں جس میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہو یا باقی ٹورزم ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں، لائٹ بزنسز ہیں، اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں ٹرینڈ اسکل مین پاور جو چاہیے وہ
हमारे पास अवेलेबल रहे। तो अभी लगभग जो हमारी तरफ से आगे प्रपोजल है और जो होने जा रहा है, तो हमारे गुरेज के यूथ और बांडीपुरा के यूथ जो हैं टूरिज्म सेक्टर में भी ट्रेन कराए जाएंगे थ्रू अवेलेबल पॉलिटेक्निक और ITI। और इसमें मिशन यूथ का और बाकी जैसा मैं बता रहा था महकमों का काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा कि वो उसको स्पॉन्सर कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी ये कोशिश है कि एक तो स्किल्ड मैन पावर बढ़े ताकि उनकी कहीं पे भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, साथ ही साथ में कभी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए हम रोज़गार मेला और बाकी चीज़ें लगा रहे हैं। और जो सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप की बात है उसके लिए हमने, भले ही वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, पिछले साल भी हमने जो हमारी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल थी 100% यूटिलाइजेशन की, लोगों को सब्सिडी पे जो मशीनरी फार्म इक्विपमेंट देना होता है वो भी दिया है। और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के यूथ इसमें हिस्सा लेंगे और उनको ये जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा मिलेगा। तो नाजरीन, ये डॉक्टर उवैस साहब थे, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह इन्होंने मतलब हमें डाटा दिया या तफासील पेश की कि किस तरह इन्होंने कोविड के होते हुए भी पिछले साल भी जो तरक्याती काम हैं उन्हें रुकने नहीं दिया, और इस साल भी जबकि ज़िला बांडीपोरा में कोविड की सूरत हाल कदरे बाकी अज़ला से बेहतर रही है, इनकी ही कोशिशों की वजह से, ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों की वजह से। और इन्होंने कहा कि हम इस साल भी जो हमारे टारगेट्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्हें हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें कहीं उन्हें पूरा करने में इन्हें ज़्यादा वक्त ना लगे, और लोगों को जो बुनियादी सहूलियात होती हैं जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है और राशन बाकी चीज़ें हैं, तो उन्हें वो दस्तयाब हो सकें। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।